بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، محرم الحرام 2025 کے خطابات کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج ہم انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں، واقعہ حرہ کا ذمہ دار کون؟ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں، اسلام میں افراط اور تفریط سے منع کیا گیا ہے۔ اہل سنت و جماعت وہ مذہب ہے جس میں اعتدال ہے اور یہ صراط مستقیم ہے۔ نہ تو ہم افراط سے کام لیتے ہیں نہ تفریط سے کام لیتے ہیں۔ واقعہ حرہ کا ذمہ دار ہمارے نزدیک یزید پلید کل بھی تھا، یزید پلید آج بھی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، جس طرح یزید حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا ذمہ دار ہے، کربلا کا ذمہ دار ہے، اسی طرح حرہ میں جو واقعہ ہوا، مدینہ شریف میں جو واقعہ ہوا، اس کا ذمہ دار بھی یزید ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سنیں کہ مدینہ شریف کو میرے رب نے جو عظمتیں عطا فرمائی ہیں، مقام عطا فرمائے ہیں، ان کے پیش نظر مدینہ شریف میں جنگ و جدل کرنے والا شخص کیسا ہے جو مسلط کرے جنگ و جدل۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اخاف اہل المدینۃ ظلما اخافہ اللہ وعلیہ لعنۃ اللہ والملائکہ والناس اجمعین۔ جو شخص اہل مدینہ کو خوف زدہ کرے گا ظلم کے ساتھ، تو میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ اسے خوف زدہ کرے گا قیامت کے دن، اور اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت سعید بن مالک کہتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، میں نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ سرکار فرما رہے تھے، من اراد اہل المدینۃ بدہم او بسوء عذابہ اللہ کما یذوب الملح فی الماء۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اہل مدینہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ پاک اسے ایسے ہی گھول دیتا ہے جس طریقے سے نمک پانی کے اندر گھل جاتا ہے، اس کی حیثیت ہی ختم ہو جاتی ہے، وہ نظر ہی نہیں آتا۔ اب آئیں اس مسئلہ کی طرف کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال با کمال اور آپ کی شہادت کے بعد، کربلا کے بعد، اہل مدینہ نے واضح اعلان کر دیا کہ ہم یزید کی بات نہیں مانیں گے، اور حضرت عبداللہ بن حنظلہ غسیل الملائکہ، حضرت حنظلہ جو غسیل الملائکہ ہیں، جنہیں فرشتوں نے غسل دیا، ان کے بیٹے، انہوں نے مدینہ شریف کے اندر اس بات کا اعلان کیا کہ ہم یزید کو نہیں مانتے۔ سامعین محترم، اہل حق کا نظریہ تھا کہ یہ یزید بدبخت ہے، اس نے حضرت امام حسین پر ظلم کیا ہے کربلا کے میدان کے اندر۔ 63 ہجری میں ہونے والا یہ واقعہ، یزید کو جب اس بات کا علم ہوتا ہے تو یزید کے پاس پیغام بھی پہنچے کہ اس طریقے سے مدینہ کے اندر تیرے خلاف جو ہے وہ لوگ علم بغاوت بلند کر رہے ہیں۔ تو یزید نے پہلے ایک شخص کو بلایا کہ میں اسے مدینہ کا بنا کر بھیجوں، امیر، لشکر کا امیر بنا کر بھیجوں، جا کے مدینہ کے اندر لڑے۔ لیکن لوگوں نے مشورہ دیا کہ ابن عقبہ کو بھیجا جائے۔ وہ 1.5 عمر کا بوڑھا آدمی جس کو بلایا گیا اور بیمار آدمی تھا، اسے لشکر دے کے بھیج دیا گیا، اور ساتھ یزید نے کہا کہ انہیں مہلت دینا 3 دن کے اہل مدینہ کو، اگر تو وہ بات مان جائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ تم پھر جنگ و جدل کے ذریعے مدینہ پر قبضہ کرنا۔ یہ لشکر لے کے وہاں پر آ گیا، 3 دن کی اس نے مہلت دی، لیکن جو انصار اور انصار کی اولاد مدینہ کے اندر یا باقی صحابہ کچھ رہتے تھے، انہوں نے اس بات کا واضح طور پر پیغام دیا کہ یزید غلط کر رہا ہے، اور انہوں نے اس کے خلاف اپنی ایک فوج تیار کی۔ اگرچہ لڑائی بھی ہوتی رہی، 3 دن کے بعد جب مہلت ختم ہوئی تو پھر یزید کے لشکر نے لڑائی شروع کی، اور مدینہ شریف کے اندر جنگ و جدال ہوا، قتل ہوئے، صحابہ کو شہید کیا گیا، صحابہ کی اولاد تابعین کو شہید کیا گیا، اور پھر یہاں تک بدبختی کی گئی کہ مدینہ شریف کی عورتوں کی عزت کو بھی لوٹا گیا، اور
اس فاسق و فاجر امیر مصرف جو ابن عقبہ ہے، اس نے مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادتیاں کیں، یہاں تک کہ یہ بات ابن قتیبہ نے لکھی ہے کہ ایک شامی مسلمانوں کے گھر میں داخل ہوا اور جا کر زیورات کا مطالبہ کرنے لگا۔ وہاں پہ ایک مسلمان عورت اپنے بچے کو اپنی گود میں لٹائے بیٹھی تھی، تو جب اس نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو اس شامی نے اس بچے کو پکڑا اور پکڑ کر دیوار کے اندر مارا، اس بچے کو اس نے قتل کر دیا۔ یہ ظلم کی انتہا کی گئی اور یہ مدینہ شریف کا ادب و احترام پامال کیا گیا۔ سامعین محترم، اب یہ واقعہ اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، تاریخ کی کتابوں کے اندر موجود ہے، لیکن اگر کوئی تاریخ کو نہیں مانتا تو ہم ان کے سامنے صحابہ کی اور تابعین کی باتیں بتاتے ہیں۔ دیکھیں، حضرت جابر بن عبداللہ سے حضرت زید بن اسلم روایت کرتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ جی سے روایت ہے کہ وہ کہنے لگے کہ فتنہ کے امراء میں سے ایک امیر مدینہ شریف میں آیا۔ اس وقت حضرت جابر بن عبداللہ کی آنکھوں کی روشنی جا چکی تھی، تو لوگوں نے کہا کہ آپ اس لڑائی سے علیحدہ رہیں، آپ بوڑھے ہو چکے ہیں اور مدینہ شریف بھی ہے۔ تو فخرج یمشی بین ابنیہ، وہ چل رہے تھے اپنے دو بیٹوں کے درمیان میں، ان پر ہاتھ رکھ کے چل رہے تھے کہ مجھے باہر لے چلو مدینہ سے۔ فنکبا، انہیں وہاں پر ٹھیڈا لگا اور آپ گرنے لگے۔ اس وقت آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، افسوس ہے ایسے شخص پر کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف زدہ کر دیا ہے۔ تو وہ لوگ کہنے لگے جو آپ کو اٹھا کے جا رہے تھے، آپ کے بیٹے، کہنے لگے جناب یا کیسی بات کر رہے ہیں، وقد مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے جا چکے ہیں، ان کو کیسے خوف زدہ کر رہے ہیں یہ لوگ۔ تو اس وقت حضرت جابر بن عبداللہ نے یہ بات کہی، سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی، ما نخاف اہل المدینہ تھی، جو اہل مدینہ کو خوف زدہ کرے گا اس نے گویا کہ مجھے خوف زدہ کیا ہے۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ صحابی رسول ہیں، کہنے لگے کہ یہ مجھے خوف زدہ جو کر رہے ہیں، مدینہ کو والے کو کر رہے ہیں، یہ نبی علیہ السلام کو خوف زدہ کر رہے ہیں۔ اور سنیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سرکار کے صحابی ہیں، جب یہ جنگ ہوئی شروع تو آپ مدینہ شریف سے باہر نکل گئے، آپ ایک غار میں چلے گئے، ایک شامی آپ کے پیچھے تعقب کرتا چلا جا رہا تھا، یہ تبریک کے اندر موجود ہے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے اس نے کہا تم کون ہو؟ آپ نے کہا میں ابو سعید خدری ہوں۔ تو آگے سے خود ہی کہتا ہے انت صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں۔ تو اس وقت وہ بات کہہ کے واپس آ گیا۔ حضرت ابو سعید خدری بھی اس جنگ سے بیزار ہیں اور مدینہ شریف سے باہر جا چکے ہیں۔ اس کے بعد حضرت زید بن ارقم نے حضرت انس بن مالک کو یہ خط لکھا اور کہا کہ اگرچہ حالات بڑے کٹھن ہو چکے ہیں اور انصار پر حملہ ہوا ہے، انصار کو مارا گیا ہے، شہید کیا گیا ہے، لیکن اے انس بن مالک یاد رکھنا، مجھے وہ مصطفیٰ کریم کی دعا یاد ہے جو آپ نے فرمائی تھی، اللہم اغفر الانصار والی ابناء الانصار والی ابناء ابناء الانصار، کہ اے اللہ انصار کی مغفرت کر، انصار کے بیٹوں کی مغفرت کر اور انصار کے بیٹوں کی مغفرت کر۔ اللہم اغفر لنساء الانصار، اے اللہ انصار کی عورتوں کی مغفرت کر، ولنساء ابناء الانصار، انصار کے بیٹوں کی عورتوں کی مغفرت کر، ولنساء ابناء ابناء الانصار، انصار کے بیٹوں کی عورتوں کی مغفرت کر۔ یہ مسند امام احمد بن حنبل کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت زید بن ارقم نے خوشخبری دی کہ اگرچہ مدینہ شریف کے اندر جنگ و جدال ہوا ہے، لیکن اس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انصار کی اولاد، پھر ان کی اولاد، یا اللہ ان کی مغفرت فرما۔ انصار و مہاجرین کی شانیں تو میرے مصطفیٰ نے خود بیان فرمائی اور ان کی 3 نسلوں کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ یہ صحابی رسول ہے، اسی جنگ کے بارے میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور پھر یاد رکھیں، حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ وہاں سے واپس جو ہے وہ مدینہ شریف سے باہر تشریف لے گئے تھے، اور آپ بھی یہ چاہتے تھے کہ چونکہ مدینہ شریف کا تقدس ہے، یہ جنگ ہو رہی ہے، اس جنگ میں شامل نہیں ہونا چاہتا۔ تو یہ یزید کی بدبختی قائم ہے، آج بھی
کہ اہل سنت و جماعت ہوں، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد یزید کو آج بھی برا اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ اس نے امام حسین پاک پر بھی وہ ظلم کی داستان رقم کی ہے کہ جو بھلائی نہیں جا سکتی. اور مدینہ شریف کے اندر اس نے 3 دن مسجد نبوی میں نماز نہیں ہونے دی. اور یہ بھی بات موجود ہے، ابن جوزی نے یہ لکھا ہے ان سعید بن المسیب. سعید بن مسیب جو تابعی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان دنوں کے جب مدینہ شریف پہ حملہ ہو رہا تھا ان دنوں میں مسجد نبوی کے اندر اکیلا ہی تھا، کوئی اور نہیں تھا. کہنے لگے ان اہل الشام لیدخلون، کہ اہل شام داخل ہوتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے انظر الی ھذا الشیخ المجنون، یہ بوڑھا کوئی مجنون بیٹھا ہوا ہے، اور وہ مجھے دیکھ کے چلے جاتے تھے. آپ فرماتے لا یاتی وقت صلاۃ الا سمعت اذانا من القبر ثم اقیمت الصلاۃ فتقدمت فصلیت وما فی المسجد احد غیری. آپ فرماتے ہیں کہ ان دنوں کے اندر کہ جب مسجد نبوی میں نماز نہیں ہو رہی تھی میں اذان کی آواز سنتا تھا قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پھر میں اسی اذان پر ہی نماز پڑھتا تھا، اور وہاں پہ نماز اس طرح لگتا تھا جیسے نماز بھی پڑھی جا رہی ہے. یہ تابعی ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھنے والے، یہ خود فرما رہے ہیں. اور پھر یاد رکھیں حضرت حسن بصری کے بارے میں حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ وہ جب بھی یہ واقعہ ذکر کرتے تھے کہتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کیسا عجیب وقت تھا، قتل فی خلق من الصحابہ، بہت سارے صحابہ کو اس میں شہید کر دیا گیا. اور آپ اظہار افسوس فرماتے اور پھر فرماتے من اخاف اہل المدینۃ اخافہ اللہ وعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ جو اہل مدینہ کو خوف زدہ کرے گا اسے اللہ خوف زدہ کرے گا، اور اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور تمام لوگوں کی لعنت ہے. میرے بھائیوں یہ واضح طور پر ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ یزید کی بدبختی تھی. اب آخر میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، جب تک اعتدال اور صراط مستقیم پر نہیں چلیں گے آپ حق پر نہیں رہ سکتے. اب کئی قسم کے یہاں پر ہمیں نظریات ملتے ہیں اور وہ سارے سچے نظریے ہیں. ایک نظریہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ کچھ لوگ مدینہ شریف کے اندر کھڑے ہو گئے یزید کے مقابلے میں. ان کے پیش نظر کیا تھا؟ ان کے پیش نظر تھا کہ یزید کی بدبختی یہاں تک بڑھ گئی ہے کہ ایک تو مصطفیٰ کریم کے گھرانے کو شہید کر دیا کربلا کے اندر، اور دوسرا اب یہ ظلم کرنے کے لیے آ گیا ہے، تو اس لیے اس ظالم حکمران کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے انہوں نے تلوار نکالی. ورنہ انہیں بھی پتا تھا کہ مدینہ شریف کے اندر جنگ و جدال کا کیا معاملہ ہے. ایک وہ گروہ تھا کہ جو یہاں سے چلا گیا اور انہوں نے اس طریقے پر عمل کیا ہے کہ جو پہلے بھی چلا رہا تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جنگ و جدال نہیں ہونے دیا. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں سے کوفہ چلے گئے مدینہ شریف سے، اور ان کے پیش نظر بھی یہ بات تھی کہ جب بھی کوئی یہاں پر جھڑپ ہوتی ہے خلیفہ کے خلاف تو یہ مدینہ شریف کو معاذ اللہ خون سے رنگین کرنا چاہتے ہیں جو اسلام کے دشمن ہیں، اس لیے آپ وہاں تشریف لے گئے کوفہ کے اندر. اسی طریقے سے اگر دیکھا جائے حضرت امام حسین پاک مدینہ سے مکہ گئے ہیں اور مکہ سے کربلا گئے ہیں. ان کے پیش نظر بھی یہ تھا کہ مکہ کے اندر اور مدینہ کے اندر خون نہ بہایا جائے. یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کی وجہ سے کہ مکہ کے اندر بھی خون نہیں بہنا چاہیے اور مدینہ شریف کے اندر بھی خون نہیں بہنا چاہیے. اسی طرح اسی بات پہ عمل کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عمر بھی اس لڑائی کے اندر شامل نہیں ہوئے. اسی بات پہ عمل کرتے ہوئے حضرت امام زین العابدین بھی مدینہ شریف سے باہر تشریف لے گئے تھے. اسی بات پہ عمل کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں زید بن ارقم ہے، حضرت انس بن مالک ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ ہیں، یہ تمام کے تمام صحابہ اور یہ تابعین جو وہاں پر ہیں جو کنارہ کشی کر رہے ہیں، ان کے پیش نظر بھی دین ہے کہ مصطفیٰ کے شہر کو خون سے نہ رنگا جائے. ان کے پیش نظر بھی دین ہے، جو وہاں پہ لڑ رہے تھے ان کے پیش نظر بھی دین تھا. اور اگر آج بچ سکتے ہیں تو صرف اور صرف اسی وجہ سے بچ سکتے ہیں کہ اعتدال ہو، صراط مستقیم ہو، نہ تو افراط ہو نہ تفریط ہو. ہم اس کی بدبختی کو بھی بیان کرتے ہیں یزید کی اور ابن عقبہ کی. اور یہ بھی یاد رکھیں یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کہ یہ مسلم شریف میرے سامنے پڑی ہے کہ مدینہ شریف کے فضائل کے بارے میں سرکار کی کتنی حدیثیں ہیں کہ جو شخص اہل مدینہ پہ ظلم کرے گا بچ نہیں سکے گا، پگھل جائے گا جس طریقے سے نمک پگھلتا ہے. اللہ پاک نے کیسا فیصلہ کیا ہے مدینہ شریف کے بعد کے اوپر حملہ کرنے کے بعد ابن عقبہ لے کے جا رہا ہے اب مکہ کی طرف لشکر، اور یزید بدبخت جو ہے اسی دوران ہی مر جاتا ہے، ختم ہو گیا، پگھل گیا، ختم ہو گیا. ابن عقبہ رستے کے اندر مر جاتا ہے. اور ابن زیاد جس کو یزید نے کہا کہ میرے کہنے پہ مکہ پہ جا کے حملہ کرو،
تو ابن زیاد کہنے لگا کہ یہ فاسق و فاجر یزید ہے، اس کے کہنے پہ پہلے میں نے امام حسین کو قتل کیا ہے اور اب مجھے مکہ کی طرف بھیج رہا ہے، میں دو گناہ نہیں کر سکتا۔ یعنی یہ اس کی بدبختی کی واضح علامتیں ہیں کہ یزید جو ہے اس نے جو اسلام کے ساتھ کیا، جو مدینہ شریف کے ساتھ کیا، اللہ پاک نے اسے ختم کر دیا، اسے برباد کر دیا، وہ برباد ہو گیا۔ اور اللہ کا شکر ہے حسین کا نام آج بھی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا۔ حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، وما علیہ الا البلاغ المبین۔